اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ایک قرآنی آیت کا ایک خاص اور منجری وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ قرآنی آیت سورۃ توبہ کی آیت ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ پہلے سورۃ توبہ کی فضیلت و برکات شیئر کروں گی اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ سورۃ توبہ قرآن مجید کی نامی اور مدنی صورتوں میں سے ہے، جو قرآن کے 10ویں اور 11ویں پارے میں موجود ہے۔ اس سورت کو اس لیے توبہ کا نام دیا گیا کہ اس کی آیتیں توبہ کے بارے میں ہے۔ سورۃ توبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوئی ہے اور مسلمانوں کو حکم دیتی ہے کہ وہ مشرکین سے رابطہ نہ کریں، اور پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیتی ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت طلب نہ کریں۔ اس صورت میں کفار اور مشرکوں سے جہاد کرنے اور زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ اس صورت کی سب سے مشہور آیت، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ سے مکہ ہجرت اور غار ثور میں چھپ جانے کی طرف اشارہ ہے۔ سورۃ توبہ میں مسجد ضرار، غزوہ حنین اور جنگ تبوک میں بعض کی مخالفت کرنے کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جو شخص ایک مہینے میں سورۃ انفال اور سورۃ توبہ کی تلاوت کرے گا، اس کے دل میں کبھی بھی نفاق داخل نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کی دوسری صورتوں کے برخلاف یہ سورت بسم اللہ کے بغیر شروع ہوئی۔ یہ سورت انفال کے بعد نازل ہوئی اور یہ دونوں ایک ہی سورت شمار ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن اور رحمت والی آیت ہے، لیکن یہ سورت بسم اللہ کے بغیر شروع ہوئی۔ پیغمبر علیہ السلام سے روایت ہوئی کہ جو شخص سورت انفال اور سورت توبہ کی تلاوت کر کے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کرنے والا، اس کے نفع میں گواہی والا ہوں گا، وہ نفاق سے دور ہوگا۔ دنیا میں موجود تمام منافق مرد اور عورتوں کی تعداد کے برابر 10 حسنہ عطا ہوں گے اور اس کے 10 گنا پاک ہوں گے، 10 درجات ملیں گے، اور جب تک وہ دنیا میں ہے عرش اور حملان عرش اس پر درود بھیجیں گے۔ امام صادق سے روایت ہے کہ جو شخص ہر مہینے سورت انفال اور سورت توبہ کی تلاوت کرے گا، اس کے دل میں نفاق داخل نہیں ہوگا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے سورت توبہ کی آیت کی، تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو سامعین، وہ قرآنی آیت کون سی ہے اور اسے کس طرح پڑھنا ہے، اس کے پڑھنے سے کیا فائدے حاصل ہوں گے اور اس کے متعلق اس کے کمالات کیا ہیں؟ سامعین، وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو یہ سورۃ توبہ کی 129ویں آیت ہے۔ تو اب آپ نے اس قرآنی آیت کو کس طرح پڑھنا ہے، کس لیے پڑھنا ہے؟ تو سورۃ توبہ کی یہ آیت کا جو آپ نے ورد کرنا ہے، یعنی کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہوئے اپنی زبان سے آپ نے اس آیت مبارک کا ورد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہان میں عزیز کر دے گا۔ اس آیت کے اندر تاثیر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت، شان و شوکت، برکت، وسعت، جلال عطا فرمائے گا۔ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے، اس کے اندر بڑی ہی طاقت ہے۔ اس کو پڑھنے والا جس کام میں ہاتھ ڈالے گا، اس کا ہر کام پاس ہو گیا، اسے ہر کام میں کامیابی مل گئی۔ کوئی بھی اس کا جائز کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کام میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی مشکل ہے
کوئی مشکل حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو اپنے اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے بھی آپ اس آیت کا ورد کریں۔ اس آیت کے پڑھنے والے کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اس آیت کو حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس آیت کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس آیت کے اول آخر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ اس آیت کو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے، یا پھر آپ نے کسی بھی فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اس آیت کے پڑھنے سے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے۔ اس آیت کے پڑھنے کے بہت سے معجزے ہیں۔ ایک واقعہ کچھ اس طرح ہے، ایک نوجوان لڑکی جو 4 سال پہلے وفات پا گئی تھی، وہ نماز روزے کی پابند تھی اور سورۃ توبہ کی آخری آیت بہت زیادہ کثرت سے پڑھتی تھی، اور اکثر کہا کرتی تھی کہ آپ بھی سورۃ توبہ کی آخری آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ تو 4 سالوں میں وہ مجھے کبھی بھی خواب میں نظر نہ آئی، لیکن ابھی کچھ ہی دن پہلے خواب میں ملی تو خواب کچھ اس طرح سے تھا کہ میں خواب دیکھتی ہوں کہ میرے سامنے وہ لڑکی کھڑی ہے، اور میں اس سے پوچھتی ہوں تم کہاں چلی گئی ہو اور کہاں رہتی ہو؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتی ہوں۔ ایک دن مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے آتے ہیں، اور مزید دیکھتی ہوں کہ میری بائیں طرف میرا بیٹا کھڑا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا یہ سورۃ توبہ کی آخری آیت پڑھتی تھی، اس لیے اس کو یہ درجہ ملا اور میری آنکھ کھل گئی۔ تو سورۃ توبہ کی اس آیت کو پڑھنے کا اتنا زیادہ معجزہ ہے، تو آپ سورۃ توبہ کی اس آیت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے ہر کام میں کامیابی ملے گی، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ نہ صرف آپ دنیا میں کامیاب ہوں گے بلکہ آپ کی آخرت بھی بہتر سے بہترین ہوگی۔ تو آپ اس آیت کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھا کریں، اور اس کے اول آخر درود پاک کو لازم پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو یہ تھی سورۃ توبہ کی 129ویں آیت، جس کی بہت ہی فضیلت ہے، بہت ہی برکات ہے۔ تو آپ اس آیت کو لازم پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔